الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس دلائل الخیرات کے لکھنے کا آج میں آپ کو سبب بتاؤں گا کہ دلائل الخیرات شریف یہ وہ کتاب ہے جو شروع بھی درود پہ ہوتی ہے، ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، اور یہ وہ اس کے جو مصنف ہیں حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی جو مٹی تھی، اس مٹی سے وہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور دو لوگ ہیں کہ جن کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفنایا گیا تب ان کی قبر سے ان کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ بار بار وہ برکت کے لیے مٹی لے کر آتے تھے، اور پھر بار بار ان کی قبر پہ مٹی ڈالی جاتی تھی، اور یوں لوگ ان کی قبر سے برکتیں حاصل کرتے اور مٹی سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ محمد بن سلیمان جزولی ہیں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ ان کی جو قبر ہے، ان کی جو مٹی ہے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، اور لوگ برکت کے لیے لے کر جاتے تھے، اور بار بار آپ کی قبر پر مٹی ڈالی جاتی تھی۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے امام محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مریدین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کر دیا، حضور آپ نے پوری کی پوری کتاب دلائل الخیرات شریف درود سے بھر دی ہے، جو شروع بھی درود پہ ہوتی ہے، ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے، روتے ہوئے فرمانے لگے، اے سوال کرنے والے، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا کہ یہ کتاب میں نے درود پہ کیوں لکھی ہے، درود سے پوری کی پوری کتاب میں نے درود سے کیوں بھری ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اے سوال پوچھنے والے، دراصل میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ظہر یا عصر کی ادا کرنی تھی۔ میں مصر کے کسی علاقے کے اندر سفر کر رہا تھا، نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا۔ مجھے فکر ہوئی کہ کہیں سے میں پانی حاصل کروں، اور پانی حاصل کر کے میں نماز ادا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، دیکھو اولیاء اللہ کو نماز کی کتنی فکر ہوتی تھی، اور آج ہمیں نماز کی کتنی فکر ہے۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا تب بھی انہیں نماز کی فکر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہیں سے پانی مل جائے اور میں نماز ادا کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ میں خوش ہوا جب کنواں دیکھا کہ وضو کے لیے پانی نکالوں گا، اور پانی نکال کر میں نماز ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیکھو آپ کتنے خوش ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا کہ اے میرے امتی، نماز کے اندر مجھ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو امتی سر جھکاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ وہ امتی کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا جو اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہاں پہنچا تو وہاں نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کا غلام پریشان ہو گئے، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے پاس ایک کچا سا مکان تھا، جس کی چھت پر 7 یا 8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ جب آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بچی نے کہا کہ چچا آپ کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو بچی کہنے لگی کہ چچا آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ اب یہ اللہ کے ولی تھے، پورے مصر کے اندر لوگ ان کا نام لیتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ بچی کہنے لگی، اے چچا
آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے نام کا ڈنکا تو پورے مصر کے اندر بج رہا ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ سے پانی نہیں نکالا جاتا۔ آپ فرماتے بیٹی تو نے میری بات نہیں سمجھی کہ کنویں سے بغیر ڈول کے اور رسی کے پانی کیسے نکالتے ہیں۔ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، اس مکان سے نیچے نہیں اتری، جھک گئی اور جھک کر وہ کنویں کے اندر تھوکنے لگی اور کہنے لگی کہ چچا میں آپ کو بتاتی ہوں کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کا تھوک کنویں میں پہلے گیا یا کنویں کا پانی فوارہ بن کر پہلے کنویں سے نکلنے لگا۔ وہ بچی کہنے لگی کہ چچا وضو کر لے۔ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے وضو کرنا بھول گیا، میں نے کہا کہ اے میری بچی، اے میری بیٹی، تجھے یہ رتبہ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو بچی کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم ہو یہ بھی تمہیں پتہ نہیں کہ یہ مرتبے کیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹی پتہ مجھے بھی ہے لیکن جانتی تو زیادہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ چچا سن، کثرت الصلاۃ علی النبی، چچا میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھ، میرے بڑے وظیفے کو دیکھ، میں اس چھوٹی عمر کے اندر بھی میں اپنے مصطفیٰ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ چچا جب میں آٹا گھونتی ہوں تب بھی میں اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، جب میں برتن دھوتی ہوں تب بھی اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، جب میں گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہوں تب بھی میں اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ چچا جو زبان ہر وقت ذکر مصطفیٰ کے اندر مشغول رہے، درود پاک پڑھتی رہے، اس کے اندر یہ تاثیر آ ہی جاتی ہیں۔ تو محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں لوگوں اسی وقت میں نے کھڑے کھڑے یہ قسم کھائی کہ ایسی کتاب لکھوں گا کہ جو درود سے شروع ہوگی اور درود پہ ختم ہوگی۔ تو یہ میرا سبب ہوا دلائل الخیرات شریف لکھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا آخری میسج یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ دیکھو جس گھر کی بچی کا 7-8 سال کی بچی کا مقام یہ ہے، اس کی ماں کا کیا مقام ہوگا، اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو مقام ملتے ہیں یہ ماں باپ کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اگر باپ تلاوت قرآن کرنے والا ہوگا، اگر ماں بھی تلاوت قرآن کرنے والی ہوگی تو پیدا ہونے والے کوئی عبدالشاہ قادر غوث اعظم بنے گا، اور کوئی داتا علی حجویری بنے گا، کوئی عبداللہ شاہ غازی بنے گا، کوئی شاہ عبداللطیف بھٹائی بنے گا۔ اگر ماں فلمیں دیکھنے والی ہوں، باپ آوارہ گردی کرنے والے ہوں تو پیدا ہونے والے تو ڈاکو بن سکتے ہیں، قاتل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا خود بھی نیک بنیں اور اپنی اولادوں کو بھی نیک بنائیں، اس لیے کہ آپ کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔